والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان باب ہے، باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس بات پر رغبت دلانا کہ وہ ایمان اور علم کو محفوظ کر لیں اور اپنے بعد والوں کو اس کی خبر دیں۔ تو اس میں ترغیب ہے کہ آپ علم کو محفوظ کر لیں، ایمانیات کو اور علوم کو محفوظ کر کے پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنے خاندان سے آئے تھے اور پھر جب سیکھ کر واپس لوٹے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا ہے کہ اب پچھلوں کو جا کر سکھاؤ۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے چند رفقا کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور تقریباً 20 دن آپ کی بارگاہ میں ٹھہرے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب انہیں اپنے اہل کے پاس جانے کا اشتیاق ہو گیا ہے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم اب چلے جاؤ۔ قال لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تم اپنے اہل کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں جا کر علم سکھاؤ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سیکھ کر پھر جا کے پچھلوں کو سکھایا جائے۔ وفد عبد القیس والی حدیث سے پہلے آ چکی ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ والی روایت آگے مزید آئے گی۔ تو ان دونوں روایات میں وفد عبد القیس والی حدیث اور مالک بن حویرث والی حدیث دونوں میں کیا ترغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ علم سیکھو، اس کو پوری طرح محفوظ کر لو، ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لو اور پھر واپس جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنی آبادی والوں کو سکھاؤ، اس کی تعلیم دو۔ اگلی روایت آپ پڑھ چکے ہیں، منوان یہ روایت پیچھے گزر گئی ہے۔ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے مابین ترجمانی کیا کرتا تھا۔ پس ابن عباس نے بتایا کہ بے شک وفد عبد القیس نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا وفد یا کون سی قوم کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قبیلہ ربیہ کے ہم افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والی قوم یا آنے والے وفد کو خوش آمدید ہو، نہ تو تم لوگ رسوا ہوئے، نہ تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑی، یعنی بر وقت اسلام لے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم دور دراز کی جگہ سے آپ کے پاس یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے مابین یہ مدر کفار کا قبیلہ ہے، تو وہ برسر جنگ رہتا ہے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے پاس سوائے حرمت والے مہینے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اور ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ہم آپ کے پاس ان مہینوں کے سوا نہیں آ سکتے۔ تو ان مہینوں کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب احترام کرتے تھے اور ان میں خانہ جنگی سے باز رہتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ
وہ مشرکین مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، جس کو نسیہ کہا جاتا ہے، نسی۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر مہینے اپنے اصلی مقام پر لوٹ آئے تھے، اپنی اصلی حیت پر آ گئے تھے، یعنی محرم والی جگہ پر، باقی مہینے اپنی اپنی جگہوں پر آ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جیسے کہ ہم اپنے پچھڑوں کو خبر دیں، خود بھی عمل کریں اور پچھڑوں کو بھی بتائیں، اور اس پہ عمل کر کے ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پوچھا کہ کیا تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی معبود برحق، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا۔ اور آپ نے دبا، کھوکھلے کدو، ہنتم، روغنی، سبز گھڑا، مزفت اور تارکول ملا ہوا برتن، اور نقیر، کھجور کے تنے کا جو ہے وہ کھدا ہوا برتن۔ تو کدو کو اندر سے کھوکھلا کر کے جو برتن بنایا جاتا تھا اس کو دبا کہتے تھے، ہنتم جو روغنی سبز رنگ کا گھڑا اس کو ہنتم کہتے تھے، اور جس برتن میں تارکول اندر ملا ہوا ہوتا تھا وہ ایک مخصوص علاقے کا تیل تھا، تارکول، تو اس کو مزفت کہتے تھے، اور اسی طرح نقیر یا وہ کھجور کا جو تنا ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے وہ بنایا جاتا تھا برتن، جس کو نقیر کہتے تھے، جن سے آپ نے منع فرمایا۔ مزید اس کی پوری تفصیل میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ احادیث یہ مسند احمد کے اندر اور نسائی کے اندر، اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا، تو اس کے بعد پہلو وہاں پر زیادہ واضح بیان کیے گئے۔ ابو داؤد کے اندر بھی اس کا بعض حصہ جو یہاں نہیں ہے مذکور ہوا، یہ پہلے اسی ڈیٹیل میں ذکر کر چکا ہوں۔ باب الرحلۃ فی مسئلۃ نازلہ، پیش آمدہ مسئلے میں سفر کرنا، تو یہ بھی علم کے لیے سفر ہے، اور پہلے بھی آپ نے جو فرمایا ہے بھی 4 باتوں کو حکم دیا، 4 باتوں سے روکا، اور پھر فرمایا کہ پچھلوں کو جا کے خبر دو، اس پہ عمل کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو پیش آمدہ مسئلے میں سفر کرنا، عقبہ بن حارث سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی، تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس نے شادی کی ہے اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اسے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی پہلے تو نے مجھے آگاہ کیا اور خبر دی، اب نکاح کے بعد تو بتا رہی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ سوار ہو کر حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا، اب تم کیسے اس نکاح پر برقرار رہ سکتے ہو، جبکہ کہا گیا ہے کہ عورت نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ بس انہوں نے عقبہ نے اسے جدائی اختیار کر لی، اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ تو دودھ پلانا جس کو رضاعت کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں سے ہوتا ہے، اکیلی عورتوں سے نہیں ہوتا، لیکن امام شافعی کے نزدیک 4 عورتوں سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک 1
عورت سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ امام مالک نے غالباً 2 عورتوں کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں حکم فرمایا ہے کیفا وقد قیلا، جو بات کہی گئی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اس بات کے پھر تم اپنے نکاح پر کیسے برقرار رہ سکتے ہو؟ تو جو ائمہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے ایک احتیاط پر مبنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہمت سے بچنے کا حکم فرمایا، اتقوا مواضع التہمۃ، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تو اگر وہ جدائی اختیار نہ کرتے تو پھر پوری زندگی، ایک تو خود کو بعض اوقات وسوسے آتے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، عورت کہہ رہی ہے دودھ پلایا ہے، پتہ نہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، ہو سکتا ہے وہ سچی ہو، تو تھوڑی سی طبیعت کے اندر کراہت پیدا ہوتی۔ جو بندہ دیندار ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ بھی یہ ہو سکتا ہے حرام ہو، تو اس میں لازماً کراہت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اپنی دودھ والی بہن سے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں وہ منع کیا گیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم۔ تو یہی جو آیت مبارکہ ہے اخیر تک، اس میں پہلے نسبی رشتوں کی حرمت کا اور پھر رضاعی رشتوں کی حرمت کا ذکر ہے، جس میں جو اخواتکم من الرضاعہ، تو جو دودھ شریک بہنیں ہیں وہ بھی حرام کی گئی ہیں۔ تو تہمت کی جگہ سے بچنے کے لیے، اپنے قلب کی تسلی کے لیے اور احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا گیا ہے۔ کہ ایک بھی عورت ہو تو پھر وہ خاندان میں معروف ہو، اوروں کو بتایا ہوا ہو بھی دودھ پلایا ہے۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد وہ عورت آئی ہے، اب وہ ایک نیک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا، تو پھر یہ کہ حکم احتیاط کا تقاضا یہ تھا، لیکن فی زمانہ اگر ایسا ہو کہ نکاح ہو گیا، بعد میں کہ عورت کہہ دیتی ہے میں نے تو کو دودھ پلایا تھا، تو اب تو دونوں کو جدا کرنے کے لیے یہ حربہ پھر خواتین کے لیے بڑا سہل ہو جائے گا، خاص طور پہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ نکاح کو پسند ہی نہ کرتی ہوں، وہ چاہتی ہوں کہ بھی رشتہ اور جگہ ہو، تو اب وہ دعویٰ کر دے کہ میں نے دودھ پلایا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ عورتوں کے علاوہ دیگر کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ دودھ پلایا جاتا ہے تو گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اور خود عورت کو بھی گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں جی تو گواہی برابر نہیں ہے تو پھر وہ حرام کے مرتکب ٹھہریں۔ گواہی بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ واضح اور صاف ہو۔ بہرحال جو شبہات ہیں اور جو تہمت کی جگہ ہیں ان سے بچنے کا حکم۔ بخاری کی روایت کے مطابق جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت اعتکاف میں تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس حاضر ہوئی تھیں، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کرنے کے لیے دروازے کے قریب تک آئے تو گلی سے 2 فرد گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کوئی عورت ہے، تو وہ ذرا تیزی سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لا سکتے ہیں؟ فرمایا جو شیطان ہے انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے، تو شیطان بھی کوئی وسوسہ ڈال دے
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کے پیروکار انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں، اور اس کا کام ہی دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے۔ اگر وہ ڈال دے تو کوئی بعید تو نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت وہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچانے کے لیے آپ ایک بات کو واضح فرما رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے یہ حکم آپ غور کر لیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک شخص اگر بے ریش بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بے شک وہ استاد ہی کیوں نہ ہو اور وہ نیک متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک تہمت کی جگہ ہے۔ اسی طرح موجودہ جو میڈیا کا استعمال ہے تو بعض صورتیں اس میں بھی تہمت کی جگہوں میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو اس وقت بے حیائی اور بے پردگی اور عریانی فحاشی عام ہو رہی ہے، ان میں بھی بعض مقامات پہ یہ تہمت کی یہ مقام جگہ بن سکتی ہے۔ تو جو خصوصاً اہل دین ہیں اور اہل تقویٰ ہیں، اہل علم ہیں، دین سے وابستہ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، انہیں تو خصوصاً بچنا چاہیے، کیونکہ ان پہ تو خواہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسپیٹلز میں، آفسز میں اور دیگر بہت سارے مقامات ہیں، وہاں پر ملازم لوگ جو ہیں، ملازم پیشہ مرد عورتیں، ان کی تنہائی، ان کی خلوتیں، ان کی بے تکلفانہ باتیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی کسی کو کوئی شیطان خیال نہیں ڈالتا یا وسوسہ نہیں ڈالتا، اور نہ ہی ان پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کیونکہ سفید چادر پر داغ جو ہے وہ بالکل واضح اور صاف نظر آتا ہے۔ باب التناوب فی العلم، علم کے اندر، علم کے حصول کے اندر باری اختیار کر لینا، کہ باری نوبت باری باندھ لیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ باقاعدہ اگر روزانہ حصول علم کے لیے حاضری مجلس میں نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسے دو ساتھی ہیں، آپس میں باری باندھ لیں۔ ایک دن ایک ساتھی آ جائے اور وہ سیکھ کر جا کے دوسرے کو سکھا دے، اور وہ اس دن اپنا کام کاج کر لے، پھر دوسرا آ جائے اور پہلا اپنا کام کاج کرے، یہ سیکھ کے جا کے اس کو سکھا دے۔ یہ اس بارے میں باب ہے، علم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ علم سیکھو اور آگے جا کے سکھاؤ، اور علم کا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو باقاعدہ فتویٰ لینے کے لیے سفر کرنا۔ آج تو یہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، لوگ دور سے فون کر لیتے ہیں، ادھر سے اگر صحیح مفتی نہیں ملا، اس کا فون اٹینڈ نہیں ہو سکا اس نے، تو اب کسی اور سے پوچھ لیا۔ کیا ضرورت ہے کہ کوئی صاحب تقویٰ سے، صاحب علم سے اور کسی جید علم والے سے پوچھیں؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے مرضی پوچھ لیں۔ یہاں کون کا آنکھ کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، کسی اناڑی سے بھی پوچھ لو تو کوئی علاج کروا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، تو یہ محاورہ جو معروف ہے تو اپنے مقام پر وہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کا علم ناقص ہے اور بغیر علم کے فتویٰ دے گا، یا کسی کو علاج معالجہ میں وہ مہارت نہیں ہے اور وہ بغیر اس کے علاج کرے گا، تو خطرہ ہو سکتا ہے جان کا بھی اور مال اور ایمان کا بھی۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید قبیلے میں رہتے تھے، اور وہ قبیلہ مدینہ کے بالائی حصوں میں شرقی جانب تھا، اور ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہم نے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتا اور ایک دن میں حاضر ہوتا، بس جس دن میں حاضر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں اس دن جو وحی اور وحی کے علاوہ دیگر جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، تو میں جا کر اس کو خبر دے دیتا، اور جس دن وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آتا تو پھر وہ مجھے آ کر
وہ خبر دے دیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوتا۔ تو اب اپنی باری کے دن ایک روز وہ انصاری میرا ساتھی وہ واپس آیا اور اس نے میرے دروازے کو بڑے زور کے ساتھ بجایا، کہا کہ کیا وہ وہاں ہیں، یہاں ہیں؟ میں گھبرا گیا، میں جلدی جلدی ان کی طرف دوڑ کر آیا، نکلا تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً حفصہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے تو علم نہیں ہی۔ پھر میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو در حقیقت جب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اور درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کیا جائے، اب تو حالات مسلمانوں کے بہتر ہو گئے ہیں، مال غنیمت بھی آنے لگ گیا ہے، تو اب ہمارے جو گھریلو حالات ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے چاہیے اور گھر میں ذرا خوشحالی ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کو ناپسند کیا اور 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یعنی وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اپنے نبی اپنے ازواج کو فرما دو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی تر و تازگی اور خوشنمائی چاہتی ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے کے اور اچھے طریقے سے پھر رخصت کر دوں اور تمہیں طلاق دے دوں۔ اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کا گھر کی بہتری چاہتی ہو تو پھر تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر یہ 1 مہینے کے بعد 29 دن کے بعد چاند نظر آنے کے بعد آپ نے پھر وہ جو خلوت تھی اور ان کو وہ آپ نے پھر ترک فرما دی، اور پھر جس سے آپ پہلے معمول کے مطابق ازواج کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ تو ماں بخاری اصل میں علم کے حصول کے لیے باری باندھنا، باری مقرر کرنا اس حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن حدیث میں چونکہ وہ طلاق کا بھی ذکر آ گیا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حادثہ پیش آ گیا ہے، تو بعد کہا تو وہ قرائن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے ہی ہوا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں تھا، معاملہ تو اس کے برعکس تھا۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں تنبیہ ہے کہ، اور پچھلے ہمارے تجربات بھی تو اسی طرح کے ہیں نا، کہ کئی دفعہ ایک خبر پہنچی اور ہم نے اس کو سچا سمجھا اور پھر اس پہ ہم نے کوئی رد عمل بھی ظاہر کر دیا اور اپنے تاثرات بھی قائم کر دیے اور آگے بھی بات پھیلا دی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات اور یہ خبر تو غلط تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو پہلے تحقیق کر لو، خاص طور پہ اگر فاسق خبر لے کر آیا پھر تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں، اور اگر فاسق نہ بھی ہو تو اپنے سادہ پن کی وجہ سے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کھا جائے اور وہ سنی سنائی بات آگے کہہ دے، تو جیسے اس نے سنی تھی وہ فاسق تھا تو اس نے تحقیق نہیں کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات سمجھنے میں، سننے میں، یا دیکھا اور کچھ قرائن وہاں ایسے تھے، حالات ایسے تھے، اس سے جو انہوں نے اندازہ لگا کے سمجھا اس میں غلطی ہو گئی ہو، تو اس لیے تحقیق ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سنی سنائی بات پہ اعتماد کر کے کوئی ایکشن لے لیں اور اس پہ کوئی رد عمل کا اظہار کر دیں، تو پھر بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے تو اسی قوم کو یا کسی فرد کو آپ نے ناحق تکلیف پہنچائی ہے اور آپ نے اس کو ناحق ضرر پہنچایا ہے،
پھر بعد میں آپ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور اس حدیث میں بھی ہم اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا گیا۔ تو بہرحال حصول علم کے لیے باری مقرر کر لینا یہ علم کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اور صحابہ کو اس قدر شوق تھا کہ ایک بڑی تعداد اپنے کام کاج چھوڑ کے وہ حصول علم دین کے لیے وقف ہو گئی تھی، اور باقی جو اپنے کام کاج بھی کرتے تھے تو پھر وہ باریاں مقرر کر کے جن کو زیادہ شوق تھا وہ اس طرح حصول علم وہ کرتے تھے، اور بعد پھر کسی اور وقت میں آگے کچھ وقت دے کے وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ سے وہ سیکھ لیں۔ تو یہ ہے علم کے حصول کا شوق کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے کچھ ایام آپ کی بارگاہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کر کے جا کے پچھلوں کو سکھا رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کے لیے سفر کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور پوچھنے کے لیے، اور پھر کچھ صحابہ وہ ہیں باریاں مقرر کر رہے ہیں آپس کے اندر حصول علم کے لیے۔ یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا ذوق تھا۔ اور آج کا جو شوق ذوق ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالج اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ڈگریاں دی جاتی ہیں ان کے حصول کے لیے بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر رہنے والا طالب علم جو ماہانہ میس فیس 1500 روپے ادا نہیں کر سکتا، وہ یونیورسٹی میں 45,000 ایک سمسٹر کی فیس بڑی خوشی کے ساتھ ادا کر دیتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے نا، خوشی سے نہ بھی ہو لیکن وہ ادا تو کرتا ہے نا۔ اور جب تک دین کا علم پڑھتا ہے تو والدین وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ بس تھوڑا بہت آنے جانے کا جو ہے سفر کا خرچ دے دیا، تو بعد وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر یونیورسٹی میں جائے گا پھر سارے اخراجات وہ برداشت کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہے اپنے دین سے لگاؤ اور دلچسپی اور حصول علم کا شوق۔ ایک ادھر کا علم ہے، ایک ادھر کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اس کا زیادہ شوق نہیں ہے، اور جو دوسری چیز ہے اس کا سیکھنے کا زیادہ شوق ہے۔ اور نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنہوں نے علم دین صحیح معنوں میں سیکھا ہے ان کا علم دیکھیں تو ان کا عمل دیکھیں، ان کے اخلاقیات دیکھیں، فکر آخرت دیکھیں، خوف خدا دیکھیں، اور ان سے معاشرے کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ دیکھیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو دیگر علوم حاصل کرتے ہیں صرف اسی پہ اعتماد کرتے ہیں تو ان کا رویہ وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر معیشت کی تنگی، جرائم کی زیادتی اور عریانی فحاشی، بے پردگی اور اس طرح کی دیگر بہت ساری خرابیاں بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے چکی ہیں اور آگے تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان میں زیادہ ہاتھ کن لوگوں کا ہے؟ کیا علماء کا ہے؟ کیا اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اور دیگر اقتدار والی جگہوں میں علماء ہیں؟ کیا ملک علماء چلا رہے ہیں؟ سارے شعبہ جات تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وہ شعور کے بڑے لیول انہوں نے طے کر لیے اور مدارج طے کر لیے، لیکن رشوت کھانا، بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا، گورنمنٹ کی املاک کھانا، دوسروں کے حقوق غصب کر لینا، یہ ان کا شیوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک وہ ڈوبنے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حوالے پہ رحم فرمائے۔ کاش جو ہماری کوتاہی غفلت ہے حصول علم دین کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ تو جو معلم ہے جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ وعظ کے دوران اور علم سکھانے کے دوران وہ غضبناک ہو سکتا ہے، ناراضگی اور غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس بارے میں باب ہے۔ تو ابو مسعود انصاری جن کا نام عقبہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک مرد نے عرض کیا، یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نماز با جماعت کو نہیں پا سکتا۔
جماعت کو، نماز کی جماعت کو نہیں قریب ہے کہ پالوں، اس وجہ سے کہ فلاں شخص ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو حضرت معاذ کے بارے میں بھی یہ روایت واضح طور پر آگے آئے گی۔ تو یہاں محشی کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاذ یا حضرت ابی رضی اللہ عنہما ان میں سے کسی کے حوالے سے ہے۔ تو فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کیا کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے اور ہم لوگ کام کاج والے لوگ ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنی لمبی جماعت میں ہم حاضری نہیں دے سکتے، تو اس لیے پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم جماعت کو نہیں پا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بات کے دوران غضبناک دیکھا، اتنا زیادہ کہ اس دن سے بڑھ کے میں نے کبھی آپ کو بات کے دوران غضبناک نہیں دیکھا۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تم لوگ جماعتوں سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ایک شخص کی غلطی ہوئی، کسی سے غلطی سرزد ہوئی، تو آپ خاص اس کا نام لے کے اس کو نامینیٹ کر کے آپ بات نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی خاص اس شخص کو نہیں کہا، بلکہ یہاں کہا اے لوگو انکم منفرون، تم لوگوں کو جماعتوں سے دور کر رہے ہو، متنفر کر رہے ہو۔ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ وہ تخفیف کرے۔ بے شک لوگوں کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، اس ساروں کی رعایت کیا کرو اور ان کا بھی خیال کیا کرو۔ یہ نہیں کہ تمہارا اب ذوق بن گیا ہے، شوق آ گیا ہے، اب تم سورہ بقرہ شروع کر دو اور جناب بڑی ترتیل سے پڑھتے رہو مزے لے لے کے، اور جو پچھلے بیچارے ہیں بوڑھے اور کمزور اور بیمار اور جو کام کاج کر کے تھکے ہوئے ہیں، تو اب وہ بیچارے جو ہے نا وہ ان کے لیے دشواری پیدا ہو جائے، تو اس طرح نہ کرو، اپنے سارے بھائیوں کا خیال رکھو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا اور ائمہ مسلمین کا، حکام مسلمین کا اور عام لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت جریر بن عبداللہ تھے، تو انہوں نے وہ خیر خواہی پر بیعت کی تھی، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو ان سب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بس وہ اس کے اپنے طرف ہی توجہ رہتی ہے، اپنے احوال کی طرف، اوروں کے احوال کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اس طرح سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی مختصر نماز کر دیں کہ پھر وہ نماز کے تعدیل ارکان جو ہے وہ نہ رہے اور نماز ناقص ہو جائے۔ ہمارے ہاں لمبی والی صورت کہیں کہیں ہو سکتی ہے لیکن کم ہے۔ بعض ایسی جگہ ہیں میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک ایک پارہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، ابھی لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی تو شروع ہوا، ابھی تو ایک پارہ پڑھنا ہے، کوئی نہیں اپنا یہ کام کر لو، کوئی نہیں آرام سے چلے جائیں گے، ابھی تو اسپیکر لگے ہوتے ہیں تو آواز آ رہی ہے، یا ٹائم کا بھی پتہ تو اتنے بجے جماعت ہے، تو کوئی نہیں ایک پارہ پڑھنا ہے تو ابھی تو اس کو آدھا گھنٹہ لگنا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے اندر سستی کرتے ہیں، اور اس سستی سے بعض اوقات پھر رکعت بھی نکل جاتی ہے اور بعض اوقات جماعت بھی نکل سکتی ہے۔ تو بہرحال استاد جو ہے وہ تعلیم کے دوران اور وعظ کے دوران وہ ناراض ہو سکتا ہے جب وہ ناپسندیدہ بات دیکھے۔ کلاسوں میں آپ نے دیکھا ہی ہے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس ناراضگی سے مراد وہ ناراضگی نہیں ہے جو حفظ والے استاد وہ بچوں پہ کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار، کہ مار مار کے بیچاروں کو بعد کا کوئی عضو طرف کر دیتے ہیں، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ بے دردی سے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں بس ناراضگی کا اظہار جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور باقی اگر مارنا بھی ہے تو اس کی بھی شریعت نے آداب بتائے ہیں، چہرے پہ نہ مارا جائے، 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے، اور شدید ضرب نہ ہو جس سے نشان نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل مارنے کی نفی کر دینا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ شوہروں کو اجازت دی ہے کہ جو سمجھانے کے مختلف مراحل ہیں کہ وہ ان کو وعظ و نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، پھر ان سے وہ بستر کو علیحدہ کر لے۔ یہ مختلف مراحل سے وہ گزر چکا، اب بھی عورت نہیں سمجھتی، تو پھر وہ جو شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اس کے اندر رہ کر وہ اس کی تعریف کر سکتا ہے، تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جدید دور کے لوگ جو ہے پھر اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ جو عورتوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے یہ بھی ثابت نہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح جہاد کے حوالے سے آیات ہیں، احادیث ہیں، اس میں بھی جو جدید لوگ ہیں وہ تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، واضح ہے وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے اور جو فساد ہے وہ زمین سے ختم کیا جائے، تو اس کے لیے جہاد رکھا گیا ہے، یعنی فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ کہ امن و سلامتی کو ختم کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی سمجھدار آدمی اس پہ غور کرے گا تو اس کو واضح فسادات وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا فساد تو کفر ہی ہے، اور کفر کے نتیجے میں جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ فساد پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ جب آپ مکہ پاک کے اندر آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو پھر اس وقت یہ جو قریشی لوگ تھے آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ رشتے داریاں تھیں، آپ کی ہر قبیلے کے ساتھ رشتے داری تھی، تو کتنا کا لحاظ کیا انہوں نے رشتے داری کا؟ ابو لہب جو سکا چچا تھا کتنا کا لحاظ کیا؟ تو اب وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو وہ کفر ہی کا تو فساد ہے نا۔ تو وہ جو کفر ہے تو اس کا فساد وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ سرکشی سے باز آ جائیں اور ایک اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر وہ زندگی گزاریں۔ اگلی روایت میں ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ایک شخص نے گم شدہ چیز کے بارے میں، لقطہ کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا کہ تم اس کی جو بندھن ہے، بندھن جیسے تھیلی کو باندھا جاتا ہے یعنی رسی، اور اس کا جو برتن اور اس کا جو ظرف ہے اس کو پہچان لو۔ مثلا یہ کہ تھیلی یا کوئی بیگ گرا ہوا آپ کو ملا ہے جس میں کوئی رقم وغیرہ ہے، کوئی درہم دینار ہیں، تو اس کی جو باندھنے والی رسی ہے اس کو بھی یاد رکھ لو کہ وہ کیسی ہے، اور جو ظرف ہے، جو تھیلی ہے یا تھیلا ہے اس کو بھی یاد رکھ لو کہ اس چیز کا بنا ہوا ہے اور کتنا ہے، بڑا ہے۔ ثم عرفھا سنۃ، پھر اس کا 1 سال تک اعلان کرو اور اس کی تشہیر کرو۔ تو اب یہ کوئی آ جائے گا تو اس سے آپ پوچھ لو گے بھی وہ اس کی بندھن کیسی ہے، اس کی رسی کیسی ہے، وہ بیگ کیسا ہے، تھیلا ہے، کیا ہے، وہ اس کے بارے میں تمہیں نشانی پتہ ہو۔ اب وہ چیز اپنے محفوظ مقام پر ہوگی، جب کوئی آپ کے سامنے آ گیا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرا ہے، وہ چیز میری گمشدہ چیز ہے، تو اسے آپ نشانی پوچھ سکیں کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی اس کی ہے۔ تو پھر 1 سال تک اعلان کرو اور تشہیر کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر سال گزر گیا اور کوئی اس کا مالک نہیں آیا، اور پھر تم اگر خود شریف فقیر ہو، مستمتع بہا، پھر تم اسے نفع اٹھا سکتے ہو، اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اگر تم شریف فقیر ہو۔ اور اگر خود مالدار ہو تو آپ کے رشتہ داروں میں اور قریبی لوگوں میں جو شریف فقیر کی تعریف کے تحت آتے ہیں انہیں تم دے سکتے ہو، اور مسجد مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے یہ چیز۔ پھر ان جا ربوہا، اگر اس کا مالک آ پہنچا فادی الیہا، اب یہاں تو یہ بتایا گیا کہ تم شریف فقیر خود استعمال کر لو، قید یہاں نہیں لگائے گی، لیکن جو اہل علم ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ مقید ہے۔ تو پھر اس کو استعمال کر لو، اور اس کا مالک آ جائے تو پھر اس کو ادا کر دو۔ وہ چیز خود استعمال کر لی ہے
اور وہ اگر آ گیا ہے تو پھر اپنے پاس سے اس کی ادائیگی کر دیں۔ تو سائل نے کہا کہ جو گمشدہ اونٹ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ غضبناک ہوئے اور آپ کا کہ دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، راوی کا کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا مطلب، اس کے پاس وہ اپنا مشکیزہ ہے، یعنی اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس میں وہ پانی اور غذا جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اور کئی دن وہ کھائے پکے بغیر گزار سکتا ہے۔ اس کے پاس اس کا مشکیزہ ہے وحذاؤہا، اور اس کے جو نال ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی وہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ صحرا میں چلتا رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آسانی سے چلتا ہے، اس لیے تو ریگستان کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پانی پہ وارد ہوگا اور پانی پی لے گا اور درختوں کے پتے وہ کھائے گا، بس تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو آ کر وہ پکڑ لے۔ عرض کیا جو گمشدہ بکری ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تو یا تو تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی ہوتے اس کا مالک ہے اس کے لیے ہے، یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ وہ اگر نہیں پکڑو گے تو وہ مالک نہ پہنچ سکا اس تک تو وہ بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس کو تو محفوظ کر لو اور اس کی تشہیر کرو۔ اونٹ جو ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سال کا جو اعلان ہے وہ ہر چیز کے لیے نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں اور ایک سال تک اس کو توقع رہتی ہے کہ شاید وہ گمشدہ میری چیز مل جائے، کسی کے پاس ہو، کوئی دے دے، کہیں سے کوئی خبر آئے کہ کوئی اعلان کرے اس کے بارے میں، تشہیر کرے تو پتہ چل جائے۔ تو جو قیمتی چیزیں ہیں ان کی دیر تک بندے کو توقع رہتی ہے اور بندہ حرص رکھتا ہے کہ وہ مل جائے اور تلاش میں رہتا ہے، لیکن جو چیزیں بالکل کم قیمت کی ہیں ان کے وہ زیادہ ایام تک وہ اس کا منتظر نہیں رہتا، پھر وہ توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے فقہا نے کہا کہ ظن غالب جب ہو کہ اب اس کے مالک نے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو پھر آگے جو اس کی گمشدہ چیز کا حکم ہے کہ شریف فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، ورنہ شریف فقیر پہ صدقہ کر دے، تو یہ پھر حکم اس پہ لاگو ہوگا اس وقت۔ تو اگر وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کا مالیت کے لحاظ سے یہی ظن غالب ہوتا ہے کہ اس سال تک وہ تلاش کرے گا تو پھر سال تک اعلان کرنا ہوگا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب علم کے تحت مختلف ابواب قائم کیے ہیں اور ان سے علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کا ذوق، علم کا شوق اور علم میں باری مقرر کرنا اور جو متعلم ہے اور جو معلم ہے ان کے احوال یہ ان احادیث میں، ان چیپٹروں میں وہ لا رہے ہیں۔ تو اپنے اندر علم کا ذوق شوق پیدا کریں۔ اصل علم ہے قرآن و سنت کا، اور پھر قرآن و سنت سے جو خالص قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے وہ ہے علم فقہ اور علم تصوف۔ علم فقہ وہ علم جو قرآن و سنت سے باقاعدہ اخذ کیا گیا ہے اور اصحاب علم نے اس کو اخذ کیا ہے، اور فقہ اور اس کے ساتھ تصوف یعنی تکبر، حسد، کینہ اور اس طرح کے جو باطنی امراض ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے جو قرآن و سنت کے باتیں الگ سے مدون کر دی گئی ہیں تو وہ علم تصوف ہو گیا، اور جس میں مزید اس کی تشریحات ہیں، جیسے امام غزالی کی کتب ہیں، دیگر جو بڑے بڑے اہل علم اور صلحاء گزرے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے، اور پھر ان دونوں سے اخذ شدہ فقہ اور تصوف کا علم، یہ علوم دینیہ۔ تو یہ ہیں علوم اصلیہ، تو ان کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے، اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو ان کا مقصود ہے کہ اپنے آپ کو ظاہراً اور باطناً دونوں طرح اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا، اور نبی کریم علیہ السلام کے مشن پر پورے طور پر قائم رہنا، اور اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اور زندگی کی حرکات و سکنات اللہ کی خاطر ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین۔ یہ ہے مقصود علم کا۔ جو علم کا مقصود ہے وہ اگر آدمی نے پا لیا تو اس کو صحیح معنوں کے اندر علم نافع ملا ہے،
اور اگر مقصود نہیں پایا ہے تو پھر وہ علم ایسا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اللہ ہمیں صحیح علم، نافع علم حاصل کرنے اور اس کا جو مقصود ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔